أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ واقعاً اور حقیقتاً سرمایہ ملت جعفریہ بحر المصائب علم و عمل کے سنگم جب سے وہ پاکستان قوم شریف سے تشریف لائے، یوم اول سے لے کر اس وقت تک انہوں نے اپنی پوری زندگی ذکر محمد و آل محمد کے لیے وقف رکھی. میری مراد محترم مکرم بھائی علامہ محمد عباس قمی صاحب ہیں. وہ انتہائی علیل ہیں. دعا کریں کہ خلاق عالم اسی ذکر کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں خدا ان سب کو صحت کلی عطا فرمائے. ہمارے پاکستان کو، دنیا اسلام کو اور دنیا انسانیت کو اللہ کرونا کی وبا سے محفوظ رکھے. اس ادارے کے بانی حضرت علامہ ڈاکٹر الحاج محمد حسین اکبر صاحب کا یہ احسان عظیم ہے
کہ انہوں نے کربلا معلیٰ میں بیٹھنے کے باوجود مجھ طالب علم کو یاد رکھا، اور کئی مرتبہ ان کا ٹیلی فون آ چکا ہے کہ میرے بچوں سے، میرے عزیزوں سے کسی قسم کا آپ کو گلہ تو نہیں ہوا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ان شہزادوں نے آغا جی کی عدیم الفرصت کے تحت یہاں رہتے ہوئے وہ فریضہ انجام دیا ہے جو میری زندگی کی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اسی طرح اس عشرہ محرم الحرام کے بانی محترم مکرم جناب نقوی صاحب، ان کے اہل و عیال بھی تھوڑے سے اسی کرونا کی زد میں آ چکے ہیں۔ دعا کریں کہ خلاق عالم ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر چونکہ ان کا ایک چینل یہی تقاریر پر UK میں بھی چل رہا ہے، تو وہاں سے اسپیشل یہ ٹیلی فون آئے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کے لیے دعا منگواتے ہیں، ہمارے لیے دعا نہیں منگواتے۔ تو میرے بھائیوں، میری دعا سب کے لیے وقف ہے۔ آپ جہاں جہاں ہیں، اللہ آپ کو خیر و برکات، رحمات اور صحت و سلامتی کے سائے میں قائم و دائم رکھے۔ بآواز بلند صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، جس طرح کل یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام میں پھونکی جانے والی روح کو اللہ نے روحی کہا، یہ میں کل عرض کر چکا ہوں۔ تو وہ روحی اس لیے نہیں کہا کہ اللہ کوئی علم کا، اللہ کوئی روح کا ظرف ہے، یا روح کا منبع ہے، یا روح کا مرکز ہے۔ جس طرح یہ ظرف ہے، اس میں پانی ہے، تو اس میں سے پانی کے 2 گھونٹ لے لیے، تو اللہ روح کا ایک ظرف ہے، اور اس نے وہاں سے روح لے کر حضرت آدم کے ڈھانچے میں پھونک دی نہیں، بلکہ یہاں روح آدم کو آدم کی عظمت منوانے کی خاطر اللہ نے اپنی ذات سے نسبت دی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے روح لے کر، وہ ایک مرکز ہے، منبع ہے، وہاں سے روح لے کر اس میں ڈال دی، نہ، بلکہ صفوت اللہ کی، خلیفت اللہ کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کی خاطر اللہ نے اس کی روح کو اپنی روح سے نسبت دی، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کون میری نسبت کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہی ہے نا کہ جو تعظیم نسبت کا منکر بنا وہ پھر بٹھایا نہیں گیا۔ خیر یہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے بیت کو، کعبہ کو اگر بیت یا کہا ہے تو اس لیے نہیں کہا کہ اللہ وہاں روز و شب بسر کر رہا ہے۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے، مکان و مکانیت سے، اعضاء و جواہرے سے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کے لیے اونگنا ہے اور نہ اللہ کے لیے سونا ہے۔ تو اللہ نے اگر کعبہ کو اپنا گھر کہا ہے، بیت یا کہا ہے، تو صرف اور صرف نسبت دی ہے اس گھر کی عظمت کو منوانے کے لیے کہ دیکھو جو گھر مجھ سے نسبت رکھتا ہے، جب اس کا مقام طہارت یہ ہے تو جو اس گھر میں ظاہر ہوں گے، دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا چلوں۔
سورہ نمبر 2 کی یہ آیت نمبر 125 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ تم دونوں باپ بیٹا مل کر، تم دونوں نبی مل کر مجھ پہ گھر کے گھر کو جو بنیادی طور پر پاک ہے اسی طرح پاک بنائے رکھنا۔ اب اگلے فکر جو میں دے رہا ہوں وہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ وہ میں اپنے لفظوں میں مفہوم، مطلوب، مقصود ادا کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں، کہ اللہ فرما رہا ہے مجھ پہ گھر کے گھر کو کسی آنے والے صاحب گھر کے لیے درود پڑھیے گا، صلوات۔ کہ تم جیو، سلامت رہو، یا اللہ فرما رہا ہے دونوں نبیوں سے کہ تم دونوں نبی مل کر مجھ پہ گھر کے گھر کو کسی آنے والے صاحب گھر کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو، تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے ذہنوں پر یہ نقش ہو جائے کہ جب گھر پاک ہے تو گھر والا کیسا پاک ہو۔ یہاں میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جو سورہ نمبر 3 کی آیت ہے، جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، پہلا گھر ہے وہ گھر جو مکہ جیسی سرزمین کے سینے پر بنایا گیا ہے۔ اور اس گھر کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ گھر معمولی گھر نہیں ہے، وہ برکتوں کا مرکزی نقطہ ہے۔ مبارکن، وہ گھر برکات کا، رحمات کا مرکزی نقطہ ہے، بس نہ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور وہ گھر عالمین کی ہدایت کا مرکزی منزل ہے، نقطہ ہے۔ اسی لیے رسول کو حالت رکوع میں حکم ملا تھا فَبَلِّغْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ میرا حبیب اب انتظار نہ کر، اسی حالت رکوع میں اس گھر کی طرف اپنا رخ کر لے، یعنی کعبہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ رکوع میں حکم ملا فَبَلِّغْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کعبہ کی طرف رخ کر کے اب آپ نماز پڑھیں۔ جیسے رکوع میں تھے، رسول کے عین پس پشت رسول کے پیچھے علی تھا۔ واہ جی، سلامت رہے، آباد رہے۔ جیسے رسول نماز پڑھ رہے تھے، حالت رکوع میں تھے، عین رسول کے پس پشت، چلو جی فکرہ بدل دوں، مولا نے زبان پہ دے دیا ہے تو میں بھی سناتا چلوں، عین رسول کے پس پشت، رسول کا پشت پناہ، بڑی مہربانی جیتے رہو میرا بیٹا۔ عین رسول کی پس پشت، رسول کا پشت پناہ
علی ابن ابی طالب تھا. کیا کیا تفاسیر میں درج ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں تو صرف ایک فکرہ دے رہا ہوں کہ جیسے جیسے رسول حالت رکوع میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھرتے گئے ویسے ویسے کبھی نہ پھرنے والا علی رسول کے ساتھ ساتھ پھرتا گیا. نماز ہو گئی تمام. کچھ بزرگوں نے حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا علی رسول پر تو ہو رہی تھی بھائی, رسول تو اس لیے حالت رکوع میں پھر گیا اور آپ رسول کے ساتھ ساتھ پھرتے گئے. تو علی نے مسکرا کر کہا میرے رسول کے پیارے پیارے صحابیوں, ارے میرا کعبہ تو یہی ہے. تو رسول کو حکم ملا فَبَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے فَبَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جہاں بھی ہو جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھتے وقت رخ کرو کدھر, بیت اللہ کی طرف, کعبہ کی طرف. تو پھر کعبہ کیا ہوا؟ ہدایت کا مرکزی نقطہ. تو اب کہنے دیجئے گلفام کو کہ کبھی بھی ہدایت گھر نہیں کرتا. واہ صاحب واہ, آپ سارے چپ کر گئے جو فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یا بے شک بجا یہ صحیح نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ کعبہ ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے, منزل ہدایت ہے, مرکز ہدایت ہے, وجود ہدایت ہے, ہدایت ہی ہدایت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہدایت کبھی مکان نہیں کرتا بلکہ مکین کرتے ہیں. ہدایت کبھی گھر نہیں کرتا بلکہ گھر والے کرتے ہیں. اگر ہو سکے تو ذرا بول دیجئے گا جو بڑا تھک کے آتا ہوں, ہدایت کبھی بیت نہیں کرتا بلکہ اہل البیت. تو جس طرح گھر پاک ہے اسی طرح جس نیک گھر میں آنا تھا وہ جب سے ہے تب سے پاک ہے. بھائی سوچنا پڑے گا, ایک فکرہ دوں گا پھر آگے بڑھتا ہوں. جب گھر نجاستوں سے پاک ہے تو جو گھر کا وارث بن کے آ رہا ہے وہ 13 سال مشرک کیسے رہ سکتا ہے؟ مکتب تشیع کی ایک کتاب ہے, بڑی مشہور کتاب ہے, یہاں موجود ہوگی, پورا سیٹ ہوگا. منہاج البراءت, حضرت آیت اللہ حبیب اللہ خوئی مرحوم آل اللہ مقامہ کی وہ تعلیف شدہ ہے اور وہ نہج البلاغہ کی شرح ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے فالبلد الطاہر من النسل الطاہر ولد فی الموضع الطاہر فَأَيْنَ تُوجَدُ هَذِهِ الْكَرَامَةُ لِغَيْرِهِ. علی خود بھی پاک ہے. فَالْبَلَدُ الطَّاهِرُ, علی خود بھی پاک ہے.
من النسل الطاہر، جس نسل سے ہے. واہ واہ، یہی فکرہ میں نے دینا تھا، جس میں آپ سارے چپ کر گئے. سبحان اللہ. الولد الطاہر، علی خود بھی پاک ہے. من النسل الطاہر، جس نسل سے ہے، خاندان سے ہے، وہ خاندان بھی پاک ہے، خود بھی پاک. من النسل الطاہر، طاہر پاک، نسل پاک. فَأَيْنَ تُوجَدُ هَذِهِ الْكَرَامَةُ لِغَيْرِهِ، جس مقام پر جلوہ فکن ہوا ہے جب وہ بھی پاک ہے، تو ایسی طہارت، ایسی فضیلت علی کے علاوہ کہیں اور بھی نظر آتی ہے؟ فَأَيْنَ تُوجَدُ، ایسی فضیلت، ایسی عظمت کہیں اور بھی نظر آتی ہے؟ تو یہاں پر گلفام یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ علی کا مولود کعبہ ہونا یہ ایک خیالی خیال نہیں. دیکھیے صاحبان، جو میرے سامعین ہیں ان کو علم ہے، یہاں میرے پڑھنے کا انداز جو ہے وہ باقی مقامات سے ہٹ کر ہے، لہذا ایک ایک فکرے پر میں آپ سے توجہ کا طالب بنتا ہوں. یہاں علی کا مولود کعبہ ہونا یہ کوئی کیلو کال نہیں، یہ کوئی خام خیالی نہیں، یہ کوئی کاہنوں کی کہانت نہیں، یہ کوئی قصہ کہانی کی صورت نہیں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے. 3 مرتبہ کہوں گا، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے. علی کا مولود کعبہ ہونا یہ وہ حقیقت ہے کہ آج تک کعبہ کی رکن یمانی والی دیوار میں دراڑ کا اثر ہونا، آج تک بیت اللہ کی رکن یمانی والی دیوار میں اثر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے. میں یہ فکرے نہ کہتا، نہ پڑھتا، لیکن چونکہ ایک اخبار میں، جو بہت بڑا اخبار ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، یہ ایک کالم شائع ہو چکا ہے اور مجھے آج اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، تو اس لیے میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں کہ دیوار کعبہ میں آج تک دروازے کے نشان کا اثر ہونا، بے شک جتنا مرضی میں آئے کوئی چھپاتا رہے، لیکن وہ یہ اثر بتا رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حیدر و صفدر کی ماں گزر کر گئی تھی. گویا علی کے مولود کعبہ ہونے کی کوئی گواہی دے یا نہ دے، کعبہ خود گواہی دے. درود پڑھیے گا. یہ لیجئے میرے معظم مکرم سامعین، میں اپنی عادت خطابت کے مطابق
چند اپنے بڑے بھائیوں کی کتب کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے، جہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں، مروج الذہب۔ دوسری کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ۔ تیسری کتاب کا نام ہے کفایت الطالب۔ چوتھی کتاب کا نام ہے علامہ شبلنجی کی نور الابصار۔ پانچویں کتاب کا نام ہے مطالب السعود۔ چھٹی کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص۔ ساتویں کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ۔ آٹھویں کتاب کا نام ہے مستدرک صحیحین جلد نمبر 3۔ سن رہے ہیں؟ چلے گئے ہیں؟ کمال ہے آپ کے خاموش ہیں۔ تو ان تمام کتب میں اور شیعہ کتب میں تمام میں یہی ہے، اور ان تمام کتب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اِنَّ فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ ہائے ہائے، کعبہ کی زیارت کو ترسنے والوں، بڑی مہربانی، زیارت کعبہ کے لیے منتیں ماننے والوں، یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے، یعنی اسد کی دختر نے، آنے والے اسد کی مادر نے، اسد کی دختر نے، آنے والے اسد کی مادر نے خانہ خالق الاسد میں اسد کو ظاہر فرما کر یہ بنوا دیا کہ یہ فضیلت کسبی نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت علی 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 تازہ ہے نا؟ اچھا جی، اچھا۔ اگر ملک کی محفل میں خاص بری بن جاتے تو پھر خاص و عام بری بن جاتے، نہ کہا ہوتا اگر تو حاضر علی بن جاتا، نہ جانے کتنے آج علی بن جاتا۔ ایک حوالہ میں بھی دے دوں؟ ہے مجھے اجازت ہے؟ ایک حوالہ میں بھی دے دوں؟ ولی بنتا نہیں، ولی بنتا نہیں، ولی بن کے آتا ہے۔ اسی طرح مجدد الفسانی نے اپنی مکتوبات کے مکتوب نمبر 123 میں لکھا ہے کہ میں یہ لکھ رہا ہوں کہ علی اس دنیا میں آ کر ولی بنا نہیں، بلکہ جب سے ہے تب سے ولی۔ ہاں بس بس نو ٹائم دیکھیں نا۔ اچھا اچھا علی پھر بھی نہیں بنتا، بوئے علی بنتا۔ مل کے نعرہ ہے، درود پڑھیے گا صلوات۔
بے شک بے شک درود کعبہ، پالک کعبہ، فارس کعبہ، کل ایمان، اب میں یہاں پر ایک اور حوالہ دے رہا ہوں. یہ حوالہ بھی میرے اسلامی بزرگوں بھائیوں کی کتب میں سے ایک کتاب کا حوالہ ہے. کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، صفحہ نمبر ہے 407. پھر کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر ہے 30. حضرت علامہ ابن صباغ مالکی اس میں لکھ رہے ہیں وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سِوَاهُ. لوگوں، علی کے علاوہ آج تک علی سے پہلے کوئی مولود کعبہ نہیں بنا. اگر مولود کعبہ ہے تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. تو اسی طرح میں ایک اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے اثبات الوصیت، صفحہ نمبر ہے 133. علامہ مسعودی کی یہ کتاب ہے، وہاں سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں ما ولد فی الکعبۃ قبلہ ولا بعدہ غیرہ. آج تک علی کے علاوہ نہ کوئی مولود کعبہ بنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی مولود کعبہ بن سکے گا. اچھا جی، یہ ہے علی کا مقام عظمت کہ جب گھر ایسا ہے تو جس گھر میں جلوہ فکن ہو رہا ہے، جب کعبہ کی یہ طہارت ہے، کعبہ کی یہ فضیلت ہے، تو پھر علی کی فضیلت، علی کی عظمت، علی کی طہارت، اس کا کوئی تعین کیسے کر سکتا ہے؟ اب یہاں ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. جیسے رسول پاک کتاب کا نام لے لوں، شواہد النبوہ میرے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں سے ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. جیسے رسول پاک اس عالم میں جلوہ فکن ہوئے، حضرت بی بی آپ کی پھوپھی مبارکہ سیدہ صفیہ خاتون بنت عبد المطلب علیہم السلام بیان کرتی ہیں کہ میرے بھتیجے کے پیشانی سے ایک نور ظاہر ہوا، اور وہ نور تمام مکہ کے گھروں میں داخل ہو گیا تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ اب منوانے والا آ گیا. ٹائم نہیں رہتا تو یہاں پر پھر بی بی بیان کرتی ہے کہ یہ آپ کی والدہ بیان، یہ فکرے تھے پھوپھی کے. اگلے فکرے جو دے رہا ہوں یہ شواہد النبوہ میں سے ہے، یہ آپ کی والدہ مبارکہ کے ہیں، یعنی حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کی آمد پر آپ کی پیشانی سے ایک ایسا نور ساطع ہوا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کو، فلسطین کو، مدینے کو، ایران کو، روم کو، اس کی پیشانی کی روشنی میں نے ان تمام ملکوں کو دیکھا، جس سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ آنے والا وہ ہے کہ تمام دنیا ایک نہ ایک دن اس کا کلمہ پڑھ کر بتائے گی کہ اس کو ماننے والے صرف عرشی نہیں بلکہ فرشی بھی ہیں. تو بیٹا ذرا شاباش، میرا بیٹا شاباش. تو یہاں پر یہ ہے رسول کے مقام آمد پر آپ کا مقام. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ فوراً آپ نے سجدے میں سر رکھا
اور سجدہ میں سر رکھ کر انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا، بلند کر کے خدا کی وحدانیت اور اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اب بتاؤ یہ گواہی دینا کسبی ہے یا واقعی ہے؟ یہ گواہی دینا یہ کسبی ہے یا واقعی ہے؟ یہ سب کچھ واقعی ہے، جیسے کہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں علی پر کہ علی کی ماں کیا کہتی ہے کہ ظہور علی ابن ابی طالب پر جب علی بیت اللہ میں جلوہ فگن ہوئے تو اس وقت علی کی آمد پر کعبہ میں کیا کیا عجائبات، معجزات ظہور پذیر ہوئے، ظاہر ہوئے۔ تو بی بی خود ارشاد فرماتی ہے کہ جیسے علی جوف الکعبہ میں ظاہر ہوا، کتاب کا نام لے رہا ہوں کیونکہ اس ماحول کا تقاضا یہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مشارق و انوار یقین، حضرت علامہ آیت اللہ برسی مرحوم آل اللہ مقامہ کی لکھی ہوئی تعلیف شدہ۔ وہ لکھتے ہیں، بی بی فرماتی ہیں کہ جیسے علی جو اعلیٰ کے گھر میں وارث گھر بن کر جوف کعبہ میں جلوہ فگن ہوا، تو جلوہ فگن ہوتے ہی علی نے کیا کیا؟ تو اب بی بی بیان کر رہی ہے کہ ادھر علی ظاہر ہوئے اور ظاہر ہوتے ہی علی ابن ابی طالب نے خر للہ ساجدن اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیا۔ نہیں صاحب نہیں، گھبرا کے نہیں سننا کیونکہ مجھے کچھ آگے بڑھنا ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیے گا، صلوات۔ خر للہ ساجدن، علی نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، جھکا کے منوا لیا آتے ہی کہ میں ساجد بن کے آیا ہوں، مسجود بن کے نہیں آیا۔ میں عابد بن کے آیا ہوں، میں معبود بن کر نہیں آیا، یہ کہا۔ اور علی نے سجدے سے یعنی سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھایا، سر اٹھا کر علی نے اذان بھی پڑھی، اقامت بھی پڑھی۔ یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے۔ علی نے اقامت بھی، اذان بھی کہی، اقامت بھی پڑھی۔ اذان اور اقامت پڑھنے کے بعد علی نے کیا کیا؟ شاہد للہ بالوحدانیت وبمحمد الرسالت ولنفسہ بالخلافت بالولایت۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، اپنی خلافت اور ولایت کی گواہی دی۔ کوئی علی کو ولی مانے یا نہ مانے، علی تو آتے ہی منوا رہا ہے۔ جلوہ فگن ہوتے ہی علی نے سب سے پہلے سجدہ توحید میں سر جھکایا، پھر نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اب گلفام یہاں کہتا ہے علی کا جو مقام ظہور ہے بیت اللہ وہ تو ظاہر ہو گیا، لیکن علی دنیا میں جلوہ فگن کب ہوئے؟ جب رسول ظاہراً 30 برس کے تھے۔ وہ 30 عام الفیل ہاتھیوں والا سال، رسول 30 برس کے تھے۔ رسول ہیں 30 برس کے، اعلان کر رہے ہیں رسول نبوت کی تبلیغ کا جب 40 برس کے تھے۔
یعنی تبلیغ اسلام سے 10 سال پہلے علی اعلان کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا اور علی کی ولایت، اپنی ولایت کا۔ کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر معصوم کا گواہ ہمیشہ معصوم بنتا ہے۔ ابھی 10 سال باقی ہیں، اللہ نے مجھے گواہ بنا کے بھیج دیا۔ تو علی نہیں صاحب، مزہ نہیں آیا۔ ہمارا نبی اس وقت نبی ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا ایمان ہے، اہل شیعہ کا بھی، اہل سنت کا بھی، اکثر کا، کچھ کو چھوڑ کر، کہ ہمارا نبی اس وقت سے نبی ہے جب آدم نہ تھا، تو جب ہے ہی نبی تو پھر 40 سال چپ کیوں رہا؟ اتنا سوچنے کی بات ہے۔ جب ہمارا نبی اس وقت سے نبی ہے جب آدم نہیں تھا، تو پھر اس عالم میں آ کر رسول 40 سال خاموش کیوں نہیں رہا؟ کیوں رہا؟ تبلیغ کیوں نہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اس لیے خاموش رہے کہ آپ کو ایک گواہ کی ضرورت تھی۔ کیونکہ آپ جو اعلان کریں تو کم از کم گواہ تو ہو، جو کھڑے ہو کر گواہی دے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اگر گواہ کی ضرورت تھی تو آؤ میں اپنی طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی ہاتھ باندھ کر رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، اگر گواہی کی ضرورت ہے تو پھر گواہ کوئی تھوڑے ہیں؟ یہ جتنے قریشی ہیں، یہ جتنے ہاشمی ہیں، واہ تھک گئے ہو شاید گرمی کے حبس سے، ہیں یا رسول اللہ، یہ جتنے قریشی ہیں، یہ جتنے ہاشمی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بلا لو، گواہ بنا لو، تبلیغ شروع کر دو۔ جواب ملتا ہے، پگلے تجھے علم نہیں ہے، یہ جتنے ہاشمی ہیں، یہ جتنے قریشی ہیں، یہ اس بات کی گواہی تو دے سکتے ہیں کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ اس بات کی گواہی تو دے سکتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں، حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں، حضرت ہاشم کا پوتا ہوں، لیکن ان میں سے کوئی میری نبوت کی گواہی نہیں دے سکتا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا گلفام، انہوں نے مجھے عبداللہ کے گھر، عبد المطلب کے گھر، ہاشم کے گھر پیدا ہوتے دیکھا ہے، نبی بنتے نہیں دیکھا۔ تو میری نبوت کا گواہ صرف اور صرف وہی بن سکتا ہے جو شریک نور محمدی ہوگا۔ اسی لیے میں یہ حدیث بار بار پڑھ رہا ہوں، روزانہ شاید پڑھ رہا ہوں کہ میرے رسول کا فرمان ہے، کنت نبیم
وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا. یا علی کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. پتہ چل گیا کہ جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے علی علی. ان کے جس قدر اوصاف ہیں، جس قدر خصوصیات ہیں، جس قدر فضائل ہیں، وہ سب کے سب وہابی ہیں. بھلا انصاف سے مجھے بتائیں، آج تک آپ نے کسی بیوہ ماں کو دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نوخیز بیٹے کو کفن پہنائے؟ آج چونکہ شہزادہ قاسم کے نام پر شبیہ تابوت نے برآمد ہونا ہے، وقت بھی اتنا نہیں رہا. مجھے صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ مکمل تاریخ یہ شہادت دے رہی ہے کہ جب سن 50 ہجری 28 صفر حضرت امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر منہ سے باہر آنے لگے. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ عزاداری کی راتیں ہیں، یہ آہو بکا کی راتیں ہیں. جتنا میں فضائل پڑھ لوں اس کا اپنا حصہ ہے. بطول تو رو رو کے کہہ رہی تھی بابا میرے غریبوں کے غم میں روئے گا کون؟ تو ادھر امام حسن کو زہر ملا، ادھر آپ کے کلیجے کے ٹکڑے جب کٹ کٹ کے منہ سے باہر آنے لگے، آواز دے کر کہا حسین حسین مجھے سنبھال. حسین آگے بڑھے، کمر کا اپنے سینے سے مولا کو سہارا دیا، سامنے ایک لگن ایک تشت رکھا، جس لگن میں تشت میں میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر جمع ہو رہے تھے. حسن دیکھ رہے ہیں، اچانک سامنے سے حجرے کا دروازہ کھلا. جیسے دروازہ کھلا امام نے اپنی بہن زینب کو آتے دیکھا. بہنوں والوں، جیسے سیدہ زینب پر نظر پڑی جناب حسن کی دھاڑیں نکل گئی. آواز دے کر کہا حسین جلدی کر میرے کلیجے کے ٹکڑوں پر چادر ڈال دے، کپڑا ڈال دے. کیوں بھائی خیر تو ہے؟ کہا وہ دیکھ میری بہن زینب آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھ کر زینب مرنے سے پہلے مر جائے. میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں مولا مدینے میں تو اتنا گوارا نہ ہوا کہ آپ کی بہن اپنے گھر میں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، لیکن ہائے کربلا، مرحبا مرحبا. جب غریب کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، لاشا کئی حصوں میں پامال ہو گیا، تقسیم ہو گیا. رو رو کے کہتی رہی واہ محمدا واہ علیہ واہ غربتا. امام حسن کے گھر میں ایک کوہرام ماتم بپا ہے، ہر طرف سے آہو بکا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. امام آواز دے کر کہتے ہیں ام فروا میرے سرداج حکم میرا قاسم کہاں ہے؟ جاؤ میرے قاسم کو لے آؤ. 3 سال کا شہزادہ، زلفوں میں خاک، گریبان چاک، آنکھوں میں آنسو، بابا کے قریب آیا. بابا حکم. کہا میرا لال آ ذرا میرے سینے پہ سو جا. قاسم کو لیا، سینے پہ سلایا. ابھی سویا ہی تھا
کہ سینہ چھوڑ کر نیچے اترا. کیوں بیٹا سینہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بابا آپ کا سینہ بڑا گرم ہے. برداشت نہیں ہوا سینہ چھوڑ دیا. مولا رو کر کہتے ہیں قاسم سینے پہ سو نہ سو، تیری مرضی، آج کے بعد بابے کا سینہ نہیں ملے گا. یہ کہا اور چھوٹے سے قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. دے کر کہا حسین میں اپنا یتیم قاسم تیرے حوالے کر رہا ہوں. اگر کربلا کے میدان میں میرا یتیم کوئی سوال کرے تو اسے یتیم سمجھ کر واہ بھئی واہ، واہ بھئی واہ، سلامت رہو، آباد رہو. اسے یتیم سمجھ کر اس کا سوال رد نہ کرنا. ہائے سن 61 ہجری یوم عاشور، وقت ڈھلتا ہوا وقت، قاسم ماں کے خیمے میں آیا. آ کر کہا اماں میرا سلام کا کرنا تھا. بی بی دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر زمین سے اٹھ کر کہتی ہیں قاسم ابھی تک زندہ ہو؟ میں تو تمہارے لاشے کا انتظار کر رہی تھی. شہزادہ تڑپ کر کہتے ہیں اماں کیا کروں؟ کتنی مرتبہ مولا سے اجازت مانگی ہے، آپ نے یہی فرمایا ہے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے. جب میں حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں تجھے دیکھ کے پیاس بجھا لیتا ہوں، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ کہا اچھا جاؤ مولا کو بلا کے لے آؤ. ادھر مولا خیمے میں آئے، ادھر بی بی اٹھی. کہا قاسم میرے ساتھ آ. قاسم ساتھ آیا. خیمے کے کونے میں جا کر بی بی نے ایک بکسہ کھولا. بکسہ کھول کر اس میں سے ایک تعویذ نکالا. تعویذ نکال کر کہا قاسم جا کر مولا کو یہ تعویذ دکھا. اولاد والو، رونے والو، جیسے بھائی حسن کی تحریر حسین کے سامنے آئی، زہرا کا لال کئی مرتبہ اٹھا. کئی مرتبہ زمین پر بیٹھا. آخر آواز دے کر کہا آ حسن. کب بیٹا آ یتیم حسن میرے قریب آ. جو قمیص جناب قاسم کو پہنانا تھا اسے کفن کی صورت بخشی. کفن کی صورت دے کر کفن پہنا کر ہاتھوں سے اٹھا کر زین پر بٹھا کر کہا میرا لال جا، میں تو تجھے سالم بھیج رہا ہوں. اللہ جانے تو کیسے پلٹے گا. قاسم میدان میں پہنچا، تابڑ توڑ حملے کیے. ادرک اور اس کے 4 بیٹوں کو اور کئی 100 ناریوں یزیدیوں کو پھنار کیا. لڑتے لڑتے ایک ظالم نے آپ کے سر اقدس کے درمیان اتنے زور سے تلوار ماری کہ درمیان سے سر پھٹ گیا. سر کا پھٹنا تھا، خون نکلا، آنکھوں میں خون گیا. ابھی قاسم چاہتے تھے کہ آنکھوں کو صاف کروں. ایک ظالم نے آپ کے پہلو میں اتنے زور سے نیزہ مارا جو شکم سے گزر کر دوسرے پہلو سے ظاہر ہوا. قاسم اب رک نہ سکا، باغیں چھٹ گئی. قاسم گھوڑے پہ جھکا. ابھی جھکا ہی تھا، ایک ظالم نے پھر پیچھے سے قاسم پر نیزے کا بار کیا. اولاد والو، رونے والو، عزادارو، خدا کے لیے ذرا سوچو. قاسم زین سے جب زمین پر جھکا تو حالت کیا تھی؟ سیدھا زمین پر نہیں آیا بلکہ قاسم کا پاؤں رکاب میں رک گیا. رکاب میں پاؤں کا رکنا تھا. جدھر جدھر گھوڑا دوڑتا رہا. ہے حسین، ہے حسین، ہے غریبی، ہے یتیم. 35 تیر اسی عالم میں جناب قاسم کے جسد پر لگے. جب تک زین پر تھا
कासिम था। जब जमीन पर आया तकसीम हो गया। हुसैन के पहुंचने से पहले दाएं बाएं आगे पीछे घोड़े दौड़ गए। अब जो ज़हरा का लाल मैदान में आया, है हुसैन ने एक मजलूमियत भरा मंजर देखा। जानते थे लेकिन वजाहत गम के लिए पूछा। इमाम ने देखा कि कोई बुर्का पोश है जो झुक झुक कर कासिम की लाश का कोई टुकड़ा कहीं से उठा रहा है। जानने के बावजूद पूछा कौन हो? उसकी ठाड़ें निकल गई। रोके कहा, ओ मेरा गरीब है करबला भैया, ओ मेरा मजलूम है करबला भैया, ओ मेरा लुटने वाला भैया, मैं तेरा हसन। ले आओ शबी को, ले आओ, ले आओ। जहां बैठे सबका मौला का बैठे रहे। बैठ जाए, बैठ जाए, एक सेकंड बैठ जाए। ले आए शबी ताबूत। बेटा बैठ जाओ ना, बैठ जाओ यार, बिठा दो इनको। बस शबी ताबूत को रोक दो, यही रोक दो। रोने वालों, अब मैं मसाइब नहीं पढ़ता। देखो इदारे की तरफ से किस तरह शबी ताबूत शाहजादा कासिम को सजाया गया है। चादरें हैं, फूल हैं, यहां ताबूत में टुकड़े नहीं हैं। ताबूत सजा हुआ है, लेकिन हाय हुसैन जब टुकड़ों की गठरी लाया, बीबी उम्मे फरवा ने कहा, हुसैन मेरा कासिम। मातम हुसैन, मातम हुसैन, मातम हुसैन।